نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج کا کویسچن، کون سی برائی طاقتور قوم کو بھی ہروا دیتی ہے؟ اس کا آنسر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں سورہ توبہ کی آیت 13 میں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور وہی ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف چھیڑ چھاڑ کرنے میں پہل کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ بے شک یا رب العالمین۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ یہ وعدہ اور قسمیں توڑنے والے کفار وہی ہیں جو چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر لیں یا نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں یا دیس سے نکال دیں۔ ان کے مکر سے اللہ کی چال کہیں بہتر تھی۔ صرف ایمان کی بنا پر دشمنی کر کے چاہتے تھے کہ پیغمبر کو اور مومنوں کو مکہ شریف سے نکال دیں۔ برائی کی ابتدا بھی انہی کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں ظلم شروع کیا، اور یہ بھی کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کو توڑنے میں پہل کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان نجس لوگوں سے خوف کھاتے ہو۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وہی اس لائق ہے کہ ایماندار اس سے ڈرتے رہیں۔ لہٰذا ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ میرا غلبہ، میری سلطنت، میری سزا، میری قدرت، میری ملکیت بے شک اس قابل ہے کہ ہر وقت ہر دل میری ہیبت سے لرزتا رہے۔ تمام کام میرے ہاتھ میں ہیں، جو چاہوں کر سکتا ہوں اور کر گزرتا ہوں۔ میری رضا کے بغیر اور حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ بے شک کوئی بھی طاقتور انسان یا قوم اس وقت ہار جاتی ہے بلکہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے سوا جھوٹی طاقتوں پر بھروسہ کرنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو عذاب چاہتا ان کفار پر بھیج سکتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ مومنوں کے ہاتھوں انہیں سزا دے اور ان کی بربادی وہ خود کریں تاکہ ان کے دل کی بھڑاس خوب نکل جائے اور انہیں راحت اور آرام، شادمانی اور کامرانی حاصل ہو۔ بے شک ہمارا سوہنا رب اپنے تمام حکموں میں حکمت والا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے۔ وہ عادل و حاکم ہے، ظلم سے پاک ہے، ایک ذرے برابر بھلائی برائی ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، خیر اور سلامتی کے ساتھ اپنے علاوہ ہر خوف کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والے کی محبت، اور ایسے اعمال کی محبت جو ہمیں تیری محبت تک پہنچانے والے ہوں۔ آمین، اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، کیا سزا سے پہلے مشرکین کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا؟ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔